آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے اور ہر پاکستانی اور ہر مسلمان شدت سے منتظر ہے کہ اس کہانی کا، اس جنگ کا منطقی نتیجہ ان کے سامنے آئے۔ اقرار الحسن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ شعبدہباز ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں، یہ کوئی کرامتی پیر نہیں، یہ شعبدے دکھاتا ہے، اس کے جو مریض ہیں وہ پلانٹڈ ہیں، پہلے سے کہانی طے ہوتی ہے اور یہ سارے شعبدہبازیاں لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے۔ اور اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ صرف اپنے استانے تک محدود ہوتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس پہ بات کرتا یا کوئی آواز اٹھاتا، لیکن چونکہ ہر عمل کی یہ ویڈیو بنا کر میڈیا کی زینت بناتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ولی اور ختم نبوت کا بہت بڑا رہنما ظاہر کرتا ہے، تو چونکہ بات جب میڈیا پر آئی تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کے پہلوؤں کو دیکھیں کہ یہاں فراڈ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اس کو لے کر انہوں نے پہلے انہیں چیلنج کیا اور انہیں کہا کہ میں آپ کے ہاں آنے کو تیار ہوں، پھر وہ گئے وہاں اور جو کچھ ہوا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ اقرار الحسن کا جانا وہاں اقرار الحسن کے لیے کارآمد ہوا اور حق خطیب کے لیے وہ واضح شکست کا پیغام تھا، کیونکہ وہ کوئی ان کے منطقی سوال جواب، کسی کا کوئی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اقرار الحسن نے دوبارہ 23 مارچ کو دوبارہ جانے کا اعلان کیا اور پھر اقرار الحسن نے پاک فوج کے احترام میں، ملک کے اداروں کے احترام میں، چونکہ پریڈ ہوتی ہے، ایک دن اس کو ملتوی کیا اور کہا کہ 24 مارچ کو میں وہاں جاؤں گا اور ملک بھر کے میڈیا کو دعوت دی، آپ آئیں، میں اکیلا جاؤں گا اور وہاں میں ثبوت پیش کروں گا۔ کون سے ثبوت یہ پیش کریں گے، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اقرار الحسن نے کہا کہ وہاں میں یہ ثبوت پیش کروں گا کہ کس طرح وہاں عورتوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے، میں ثبوت پیش کروں گا کہ کتنے معصوم بچے وہاں موت کی بھیڑ چڑھا دیے گئے، میں وہاں ثبوت پیش کروں گا کہ کس طرح یہ اپنے بنائے ہوئے مریضوں سے یہ شعبدہبازیاں دکھاتا ہے، کسی کے منہ سے کیلے نکلواتا ہے، کسی کی آنکھوں سے چین نکلواتا ہے، کسی کی آنکھوں سے موتی نکلواتا ہے اور کیا کچھ یہ کرتب دکھاتا ہے، یہ سارے ثبوت میں وہاں پیش کروں گا، آپ میڈیا وہاں آئیں۔ اور انہوں نے کوئی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں فوج لے کے جاؤں گا، میں کوئی جتھا لے کے جاؤں گا، میں کوئی لوگ لے کے جاؤں گا، کہا میں اکیلا ہوں گا اور میری ٹیم کے کچھ لوگ ہوں گے اور وہاں کلر سیدہ جا کر ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، ان میں اکثریت وہ ہیں جو بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہیں اور پھر ان کے ماننے والے، ان کی سیاست کو چار چاند لگانے والے بھی اکثر وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ اور اس حق خطیب کا اس علاقے میں کافی نام ہے اور بہت سارے اس کے مرید ہیں جو اپنی محنت کی کمائی لا کر اس ظالم کے حوالے کرتے ہیں۔ اب یہ ایم پی ایز اس کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کے جاہل مرید اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ دیں، ہمیں سپورٹ کریں، اپنی کرسی کی لالچ میں وہ جا کر اس کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو ہم اتنے بڑے لوگ، ہم اتنی اعلیٰ شخصیات جب اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بابا پہنچا ہوا ہے، یہ صرف اپنے وہ 1 کلو گوشت کے لیے مذہب کی پوری گائے کو ذبح کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری یہ جو 2 نمبر سرکار ہے یہ گرنے والی ہے، اس کا جھوٹ ظاہر ہونے والا ہے، تو انہوں نے حکومتی سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ڈی سی راولپنڈی سے یہ نوٹیفیکیشن کروایا کہ اقرار الحسن امن کے خلاف ہے ان کا جانا اور نقص امن کی وجہ سے یہ وہاں نہیں جا سکتے، اگر یہ جائیں گے تو وہاں امن تباہ ہوگا، لہٰذا اقرار الحسن 24 مارچ کو کلر سیدہ نہیں جا سکتے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ ایک بندے کے جانے سے کیا امن کا خطرہ ہے وہاں، وہ تو جا کر صرف ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے۔ اگر اقرار الحسن غلط ہے تو پکڑو، جیل میں ڈالو بھائی اسے، یہ جھوٹ کسی اتنی بڑی شخصیت کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اسے پابند سلاسل کرو، اسے عبرت کا نشان بناؤ، اس کو سب کے سامنے لاؤ، میڈیا کے سامنے لاؤ کہ یہ بندہ غلط ہے، اور اگر حق خطیب غلط ہے اس کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے اس انتظامیہ کے اوپر کہ جب وہاں بچیوں کا استحصال ہو رہا تھا تو یہ انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی، جب وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے تھے یہ انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی، جب وہاں دین کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں اسلام کی وقت کو لا کر ایک شعبدہ بازی تک محدود کیا جا رہا تھا، انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی۔ لیکن جب اقرار الحسن نے یہ اعلان کیا کہ میں حرمت اولیاء کے تقدس کے لیے نکل رہا ہوں کہ لوگ
ایسے فراڈیے کی وجہ سے کہیں اولیاء سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں، ایسے فراڈیے کی وجہ سے لوگ خانقاہوں کو 2 نمبر نہ سمجھیں۔ میں اس کاز کو لے کر نکلا ہوں، تو اس کے لیے ہماری انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ جو کام انتظامیہ کو کرنے چاہیے وہ کریں۔ اقرار الحسن کہتا ہے کہ وہاں اس نے بہت ساری عورتوں کے نام گنوائے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ کیسے اس کے اڈے پہ وہاں اس کے ساتھ ان کے آپس میں مراسم تھے، اس نے کیسے وہاں اپنی حرم سرائیں بنائی ہوئی تھی، کون سی عورت اس کے لیے سرگودا سے طاقت کی ادویات لے کر جاتی تھی جس کا استعمال یہ اسی لیے کرتا تھا، اور یہ کس قسم کا نشہ کرتا ہے، کون سی دوائی استعمال کرتا ہے۔ اقرار نے یہ بھی کہا کہ آؤ میں عدالت جانے کے لیے تیار ہوں، دونوں وہاں جاتے ہیں، جو غلط ہو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور اس کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے، اگر اس کے اندر نشہ آور ادویات کے اجزاء نہ ملے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے۔ لیکن انتظامیہ کو ان چیزوں پر چلنا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو چھوڑا، اور جو بندہ ایک معاملے کی درستی کی طرف جا رہا ہے اور بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہے اسی کے اوپر پابندی لگا دی۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے، پڑھے لکھے طبقے کو سوچنا چاہیے، علماء کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، خصوصاً اہل سنت والجماعت کا جو بریلوی مکتبہ فکر ہے وہ خانقاہیں زیادہ ان کے پاس ہیں، پیری مریدی کا زیادہ نظام ماشاءاللہ سے ان کے پاس ہے، ان کو اس بارے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اقرار الحسن کا ساتھ دیں یا نہ دیں، وہ کم از کم ایسے 2 نمبر ڈھونگی نوٹنکی فراڈی باباؤں کے خلاف نکلے تاکہ ان کی خانقاہوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ پھر انجینئر مرزا جب بات کرتا ہے داتا اجویری پر اور عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، تو لوگ پھر جب اس قسم کے ڈھونگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر مرزا کی بات ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیگر اہل حدیث علماء جو بات کرتے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے، لہٰذا علماء نکلے، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی نکلے اور آ کر اس مسئلے کا جو قلع قبح کریں، اور انتظامیہ بھی ہوش کے ناخن لے کہ وہ کیوں اقرار الحسن کو بند کرنا چاہ رہی ہے، وہاں جانے سے روکنا چاہ رہی ہے۔ یہ اس کا آئینی حق ہے بطور پاکستانی بھی اور بطور صحافی بھی، کہ وہ جا کر اس مسئلے کو دیکھے۔ وہ کوئی لڑنے نہیں جا رہا، کوئی جھگڑنے نہیں جا رہا، صرف حقیقت عوام کے سامنے لا رہا ہے۔ اگر وہ ثبوت نہیں پیش کر سکتا، اگر وہ ایویڈنسز وہاں نہیں سامنے لا سکتا، حقائق سامنے نہیں لا سکتا، تو پھر جو مقدمہ ان کے خلاف بنتا ہے بنائے، لیکن اگر وہ ثبوت پیش کرتا ہے، اگر وہ حقائق کو سامنے لے کر آتا ہے، پھر انتظامیہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ پھر وہ جس کے خلاف وہ بات کر رہا ہے اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں، تاکہ ہمارے ملک میں جو مذہب کے نام کا انتہائی غلط استعمال ہو رہا ہے اس کا سدباب ہو، اس کی روک تھام ہو۔ اللہ میرا آپ کا اور خصوصاً اقرار الحسن کا حامی و ناصر ہو۔